بچپن میں کبھی توفیق نہیں ہوئی اپنے بزرگوں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے استادوں سے پوچھنے کی کہ یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے تو اس کے برابر آٹا جو ہے یا گندم تول کے اللہ کی راہ میں صدقہ کی جائے۔ یہ خود سے ہی انہوں نے ایک طریقہ ایجاد کر لیا اور امت کو اس کا پابند کر دیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ ان کی اپنی فقہ کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا۔ آپ فقہ حنفی کی کتابیں بھی پڑھیں نا، اس میں لکھا ہے کہ اگر مصحف ہاتھ سے چھوٹ جائے تو آپ اللہ کی طرف توبہ کریں، اس کا کوئی اور کفارہ نہیں ہے۔ اور باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ہمارے معاشرے میں جو عجیب و غریب کفارے مشہور ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ کفارے مشہور کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے ایک پورا طبقہ پیدا کیا ہے کہ جن کی روزی روٹی جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا ہاتھ سے۔ انہوں نے کہا یار ادھر بھی اسی اپنا کام پا سکنے ہیں۔ پیچھے مینٹالٹی یہ ہے کہ انہوں نے ہنٹ کیا، آپ کو شکار کیا ہے اس معاملے میں نا، کہ اچھا یہ بھی ایک ڈال دو۔ اب مجھے بتائیں کہ وہ جو آپ نے آٹا صدقہ کرنا ہے وہ دینا کدھر ہے؟ ادھر ہی دینا ہے نا جدھر سے فتویٰ نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے آپ اگر ان سے علمی ڈسکشن کریں گے نا تو آپ کو کوئی نہیں کہے گا یہ کہیں لکھا ہوا ہے، وہ کہیں گے بس مشہور ہے، لیکن اس کا وہ مزہ بھی ویل کر رہے ہیں۔ اور کوئی تھوڑا دلیر بننے کی کوشش کرے گا تو وہ کہے گا کہ جی دیکھیں نا جی ایک غلطی کا کام ہوا ہے تو قرآن میں تو جگہ جگہ آیا ہے کہ اگر تم سے کبھی برائی ہو جائے تو اللہ کے حضور رجوع لاؤ، توبہ کرو، اپنی اصلاح کر لو۔ اور اہل ایمان کی یہ بھی نشانی آئی ہے کہ وہ جب کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، تو یاد کرنے میں صدقہ اور خیرات میں یہ چیز بھی شامل ہے، تو آپ جو ہے نا وہ صدقہ کر لیں۔ اس صدقے کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ تو اب یہ اتنی لمبی جو اینالوجی بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے مشورے کے طور پہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی تعزیر نہیں لگا سکتے آپ کسی کے اوپر۔ جان بوجھ کے تو کوئی مسلمان نہیں قرآن پاک کو نیچے پھینکے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا اگر کوئی جان بوجھ کے قرآن کو نیچے پھینکے توہین کی نیت سے، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے وقتی طور پہ زمین پہ رکھ دیا کسی جگہ پہ، تو وہ تو سر قرآن حکیم میں آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی تورات کی تختیاں تھیں، تو قرآن کے الفاظ ہیں کہ جب ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو وہ غصے کی حالت میں آئے تو انہوں نے وہ تورات کی تختیاں، قرآن میں الفاظ ہیں، زمین پہ پھینک دی۔ تو تورات کی تو توہین جو ہے وہ اسی طریقے سے ہی ہوگی جس طرح قرآن کی ہے۔ تو کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ فتویٰ لگائے گا؟ نہیں۔ انہوں نے توہین کی نیت سے نہیں زمین پہ پھینکی تھی، بلکہ وہ اس معاملے کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ ایون یہ قرآن جہاں پہ پرنٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بیچارے اس طرح کر سکتے ہیں کہ انہوں نے بڑے بڑے ٹیبل رکھے ہوں اور اس کے اوپر ایک کر رہے ہوں؟ زمین پہ ہی رکھے ہوتے ہیں، وہ توہین کی نیت سے نہیں رکھے ہوتے۔ البتہ آپ کسی ایسی جگہ کے اوپر ہیں جہاں پہ اس چیز کو اس طریقے سے معیوب سمجھا جاتا ہے تو اس کو تو آخری درجے میں اوائڈ کرنا ہی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ضرور اس کو زمین پہ ہی رکھنا ہے، ظاہر لوگ فتویٰ لگا دیں گے۔ جس طرح آپ سعودیہ میں دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات وہ بہت ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، وہ مطلب جوتیاں رکھی ہیں ساتھ قرآن بھی رکھ دیا، اب یہ تو توہین ہو جائے گی، سیدھی سی بات۔ حالانکہ سعودیہ والوں نے اتنا پیسہ لگا کے پیتل کی ہزاروں الماریاں جو ہیں وہ حرمین شریفین کے اندر رکھی ہوئی ہیں، باقاعدہ وہاں روزانہ صفائی ہوتی ہے ان کی، کوئی مصحف زمین پہ نہ رکھے، وہاں پہ رکھے، باقاعدہ لکڑی کی ریلیں اویلیبل ہیں۔ بعض اوقات وزنی قرآن ہوتا ہے تو آپ ریل پہ رکھیں تو بالکل ٹھیک ہے۔ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک دفعہ یہودیوں کا ایک مقدمہ نپٹانے کے لیے ان کے مدرسے میں گئے، الفاظ ہیں مدرسے یہودیوں کے بھی تھے، تو آپ نے تورات منگوائی، تو آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے جنہیں عبرانی زبان ہیبرو لینگویج آتی تھی، تو وہ جب زنا کی سزا جو رجم ہے اس سے متعلق آیات آئیں تو اس نے اوپر ہاتھ رکھ دیے، تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کے نیچے لکھا ہوا، تو وہ رجم کی سزا، ان کو تو یہ پتا تھا، وہ چاہتے تھے حضور علیہ السلام کے ذریعے ایک اشرافیہ کے حق میں فیصلہ کروا دیں کہ بھی رجم کی سزا نہیں ہے۔ تو اس میں الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کو انہوں نے ایک بڑی گدی دی جس پہ آپ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر بعد جب تورات لائی گئی تو اپنی پیٹھ کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گدی سامنے رکھی اور تورات کو زمین پہ نہیں رکھا بلکہ گدی پہ رکھا، تحریف شدہ تورات کو، اور آپ نے فرمایا میں ایمان لایا اس کتاب پر اس کے نازل کرنے والا، اگرچہ وہ تحریف شدہ تھی لیکن اس کا بھی ریکارڈ ہے۔ اس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم ڈیسک کے اوپر آنا چاہیے۔ آج کل تو پلاسٹک کے بھی ڈیسک مساجد کے اندر آ گئے، اب تو اتنا مسئلہ نہیں رہا۔ ہمارے زمانے میں وہ لکڑی والے ہوتے تھے، پھر وہ ٹوٹ جاتے تھے، پھر اتنے مہنگے ہوتے تھے، پھر وہ ہم نے تو جن پہ قرآن پڑھا ہے وہ بڑے بڑے پھٹے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ایک ہی پھٹے پہ بیٹھ کے سارے پڑھتے تھے، ایک طرف سے ایک بچہ کھینچ لے تو وہ دوسری طرف کھینچتا تھا۔ اب تو ہر بچے کے لیے علیحدہ سے ایک ڈیسک پلاسٹک کا اویلیبل ہے، وہ سامنے رکھے 200-250 روپے کا مل جاتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ
اٹھانا بھی آسان ہے، اس پہ آپ وزن بے شک 10 قرآن پاک رکھتے ہیں وہ کریک نہیں ہوتا، زبردست پلاسٹک کے بنے ہوئے مل جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ایک چیز ہے، اس کو اس پہ رکھنا چاہیے. تو قرآن حکیم اگر ہاتھ سے گر جاتا ہے توبہ طائب ہو جائیں اور مہربانی کر کے کسی کو بتائیں نہ، یہ نہ ہو آپ کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں.